چار باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تفصیل اس کتاب میں پڑھیے گا۔ موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، لیکن اس مستقبل کو میں ذرا ریورس آرڈر میں لانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ، وہ سرما قرآن اور حدیث اور سابقہ کتب، اس نے جو سرما مجھے، اس سرمے نے جو مجھے بصیرت عطا کی ہے، اس کی بنا پر میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ قیامت بہت قریب ہے۔ میں نے جب کتاب لکھی، جب وہ ختم جس موضوع پر ہوئی تھی یہ، تو ایک مفکر اور ادیب ہیں بہت بڑے پاکستان کے، مختار مسعود صاحب، انہوں نے کتاب پڑھ کے بڑا تبصرہ ذرا لائٹ موڈ میں کیا، بھئی آپ نے تو قیامت کو بہت ہی قریب دکھا دیا۔ میں نے جواباً قرآن مجید کی آیت پڑھ دی، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ تو اس قیامت کو بہت دور سمجھ رہے ہیں اور ہمیں وہ نگاہوں کے سامنے نظر آ رہی ہے، ونراہ قریبا۔ پہلی بات یہ، قرآن مجید میں دو جگہ پر آیا ہے، یہ بھی دو جگہ پر آنے والا مضمون ہے کہ یہ کائنات ایک اجل مسمى تک کے لیے پیدا کی گئی، یہ دائمی نہیں ہے۔ کچھ عرصے پہلے تک سائنسدانوں کا خیال تھا یہ ہمیشہ چلتی رہے گی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ چلتی رہے گی۔ اب سائنس بھی آ گئی ہے کہ نہیں، اس کا ایک بگننگ ہے، دی بگ بینگ واز دی سٹارٹنگ پوائنٹ، اور اس کا اینڈ بھی ہے۔ کب ہوگا، کتنے لاکھ سال بعد ہوگا، یہ ان کی باتیں علیحدہ ہیں، لیکن وہ جو ہے خاک مدینہ و حول قدس، اس سے جو معلوم ہوتا ہے کہ وہ قیامت بہت قریب ہے۔ اس موضوع پر میری اس کتاب کے علاوہ حال ہی میں مصر کے ایک عالم، الازہر کے محدث، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس امت کی عمر و امت المسلمہ وظہور المہدی، اس پر کتاب آئی ہے، بہت اعلیٰ کتاب ہے۔ اس کا ترجمہ انشاءاللہ بہت جلد ہم قسط وار شائع کرنا شروع کر دیں گے، یا حکمت قرآن میں اور یا مصحف میں۔ آیات میں سنا دوں، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، ایک وقت معین تک کے لیے ہے یہ تخلیق۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 8 ہے۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 3 ہے، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ ایگزیکٹلی وہی آیت ہے، فرق ہے ما خلق اللہ اور ما خلقنا، بس فرق یہ ہے۔ اللہ نے نہیں بنایا آسمانوں اور زمین کو، جو کچھ اس کے مابین ہے، مگر حق کے ساتھ۔ پرپز فل کریشن ہے یہ، پرپز لیس نہیں ہے، ایٹ رینڈم نہیں ہے، کسی کھلاڑی کا بچے کا کھیل نہیں ہے، رام کی لیلا نہیں ہے، بلکہ یہ بالحق اور اجل مسمى، ایک وقت معین تک کے لیے۔ اس کے حوالے سے سمجھیے کہ قیامت بہت قریب ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، قیامت سے پہلے کل روئے ارضی پر خلافت کا نظام قائم ہوگا، دین حق کا غلبہ ہوگا۔ میں اسے جس طرح علی وجہ البصیرت، جس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں اسے ایمان کا درجہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں، اور جو شک کرتا ہے وہ اگر ناواقفیت کی وجہ سے کرتا ہے تو ٹھیک ہے، معذور ہوگا، لیکن آپ میرا کتابچہ پڑھ لیجئے، اور وہ احادیث، وہ تو بہت ہی چھوٹی جو مفت ہم تقسیم کرتے ہیں، نوید خلافت، اس میں وہ ہم نے احادیث ساری جو ہے سامنے رکھ دی ہے، جس کا محمد الرسول اللہ پر ایمان ہے اور انہیں الصادق و مصدوق سمجھتا ہے، اور جس کے نزدیک احادیث کے جمع و ترتیب میں جو بھی محنت کی ہے محدثین نے، اس کی بنا پر یہ حدیثیں موضوع نہیں قرار پا سکتی، تو اس کو تو شک نہیں رہے گا۔ دنیا کے خاتمے سے قبل کل روئے ارضی پر نظام خلافت علی منہاج النبوت کا قیام ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ اس کا آغاز تو کہیں سے ہوگا، ایک خطے سے ہوگا۔ گمان غالب ہے کہ وہ خطہ جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کا خطہ ہے۔ اس پر میں تقریریں کر چکا ہوں، یہاں بھی کر چکا ہوں، میری تحریریں موجود ہیں۔ اب آئیے نمبر 3، اس سے پہلے میں چونکہ ریورس آرڈر میں جا رہا ہوں، قیامت، اس دنیا کا خاتمہ، اس سے پہلے خلافت علی منہاج النبوت گلوبل، جس کا نقطہ آغاز میرے نزدیک ارض پاکستان و افغانستان۔ نمبر 3، اس سے پہلے
سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود کا خاتمہ، استیصال، وجود ختم ہو جائے، اور مسلمانوں کے ہاتھوں نہیں ہوگا یہ انہی کی طرف بھیجے جانے والے رسول کے ہاتھوں ہوگا، حضرت مسیح علیہ السلام، رسولا الی بنی اسرائیل، جن کو انہوں نے اپنے بس پڑتے سولی چڑھوا دیا تھا، اللہ نے انہیں اٹھا لیا، وہی بھیجے جائیں گے، ان کی آنکھوں ہی میں وہ تاثیر ہوگی معجزانہ۔ حضرت مسیح تو مجسم معجزہ تھے، ان کی پیدائش معجزانہ بن باپ کے، ان کا پنگھوڑے میں بات کرنا معجزانہ، یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں؟ زندہ مردہ کو زندہ کر دینا، کسی اور نبی کو یہ معجزہ دیا گیا؟ خلق حیات، مٹی سے میں گارے سے پرندہ بناتا ہوں، پھونک مارتا ہوں اور وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے، کسی اور کو ملا؟ رفع سماوی، پھر نزول، وہ گویا مجسم معجزہ ہے۔ اور اسرائیل کی طاقت کو کوئی دنیا کی زمینی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ یہ پورا عالم عرب جو سر بسجود ہے اس کے سامنے تو یوں ہی تو نہیں ہے نا، اس کے جو پائلز ہیں، انبار ہیں ایٹمک وار ہیڈز کے، کون ختم کرے گا؟ معجزہ ختم کرے گا۔ جہاں تک حضرت مسیح کی نگاہیں جائیں گی یہودی پگھلتے چلے جائیں گے۔ شجر و حجر پکار پکار کر کہیں گے مسلمانوں یہ ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اسے آ کے قتل کرو، مسلمان قتل کریں گے، سوائے ایک درخت ہے غرقد، وہ یہودیوں کو پناہ دے گا۔ اور آپ سمجھیے اتنا یقین ہے یہودیوں کو ان کتابوں کے اوپر اور ان روایات کے اوپر کہ سب سے زیادہ پلانٹیشن اسرائیل میں انہوں نے غرقد کی ہے۔ بہرحال میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، پھر میں عرض کر رہا ہوں تفصیل کی وہ دلچسپی ہو تو وہ کتاب پڑھیے، لیکن نمبر 4 ہے بہت تلخ۔ یہ ساری باتیں تو بڑی اچھی لگ رہی ہیں نا ہمیں، خلافت قائم ہو جائے گی، دین کا غلبہ ہو جائے گا، کیا کہنے، یہودی ختم ہو جائیں گے، بہت اچھا۔ اس سے پہلے اس موجودہ امت مسلمہ کے سب سے اہم حصے پر بہت بڑا عذاب نازل ہوگا، ہولوکاسٹ کے درجے کا قتل عام ہوگا عالم عرب میں، یہودیوں اور ان کے سرپرستوں عیسائیوں کے ہاتھوں، الملحمۃ العظمی، میسیکرز۔ اور یہ سلسلہ شاید اگلے سال سے شروع ہو جائے۔ 1948 میں اسرائیل قائم ہوا تھا، اب اندازہ ہو رہا ہے، کچھ گواہی بھی ملی ہے کہ انہوں نے 50 برس کا مارجن رکھا تھا مسجد اقصیٰ کے شہید کرنے کا، 1998 میں وہ پورا ہو جائے گا۔ مسجد اقصیٰ شہید ہوگی، مسلمان احتجاج کرنے کے لیے اٹھے گا، جیسا ہندوستان کا مسلمان۔ ایودھیا کی مسجد کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، بابر کی بنائی ہو کسی اور کی بنائی ہو، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور مسجد اقصیٰ وہ جب منہدم ہوگی تو کس طریقے سے چیخ کر اٹھے گا پوری دنیا کا مسلمان، خاص طور پر اس علاقے کا مسلمان، عرب مسلمان۔ فنڈامنٹلسٹ ہے ان میں، نوجوانوں میں بڑی زبردست طاقت موجود ہے، حکومت ایجنٹ ہے ان کی، ان کی فہرست میں تازہ اضافہ ہو گیا یاسر عرفات کا، ورنہ جو کچھ الجزائر میں کر رہی ہے حکومت اور جو کچھ کہ مصر میں کر رہا ہے صدر جو ہے وہاں کا، وہ آپ کے علم میں بہت زبردست عذاب۔ اور نمبر 2 عذاب اس امت مسلمہ پاکستان پر آنے کا اندیشہ ہے، وہ یقینی ہے، یہ اندیشہ ہے، اس لیے کہ پہلے مجرم وہ ہیں، اس لیے کہ ان کو سب سے بڑا مقام اللہ نے عطا کیا، عربی میں قرآن نازل کیا، اور ان میں سے تھے عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ لیکن انہوں نے بھی اگر اپنا قبلہ یا واشنگٹن کو بنایا یا ماسکو کو بنایا تو ان سے بڑا مجرم تو کوئی نہیں، ان پر تو بہت بڑی سزا آئے گی، یقین کے درجے میں آئے گی۔ دوسری سب سے بڑی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے قوم، وہ پاکستان کے مسلمان ہیں، پاکستان کا قیام معجزانہ،
میری کتاب استحکام پاکستان میں وہ 3 ابواب میں نے ثابت کر دیا ہے، ابھی حال ہی میں نوائے وقت نے اسے شائع کیا ہے دوبارہ ان ابواب کو، قیام پاکستان معجزانہ، اس کے لیے سارے تدابیر اللہ نے جو اختیار کی معجزانہ۔ ہندو اور انگریز کی ملی بھگت کے باوجود پاکستان کا قیام، ماؤنٹ بیٹن گاندھی کا چیلا، نہرو فیملی سے اس کے جو تعلقات تھے، ان سب کو پیش نظر رکھی اور پھر پاکستان قائم ہو گیا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، وہ کہاں ہے؟ 50 برس تو ہو گئے لیکن وہ اسلام کہاں ہے؟ بہرحال دوسری سب سے بڑی مجرم قوم، 130 کروڑ مسلمان دنیا میں اس وقت ہے اندازاً، 20 کروڑ عرب ٹاپ کے مجرم، 10 کروڑ مسلمانان پاکستان نمبر 2 مجرم، باقی جو 100 کروڑ ہیں ان کا معاملہ نیچے کا ہے۔ یہ عذاب آنے والا ہے۔ یہ تو میں نے ابھی بات کی ہے جو اس سربے کے ذریعے سے مجھے نظر آئی ہے، اس کائناتی حکومت کی جو تدبیر ہے اس کے تحت کیا ہونے والا ہے۔ شاید آئندہ 100 سال کے اندر اندر یہ سارا معاملہ پورا ہو جائے، واللہ عالم۔ اب ذرا نیچے آئیے، عالم ارضی، یہودیوں کی مالیاتی حکومت کرۂ ارضی کے 3/4 پر قائم ہو چکی ہے۔ وہ کولونیلزم اور تھی جس کا سیلاب 300-400 برس پہلے چلا تھا، وہ تھا براہ راست جا کر قبضہ کرنا، حکومتیں بنانا۔ اس صدی کے وسط میں اس کولونیلزم کی بساط لپٹ گئی، ایک نیا شروع ہو گیا۔ جب وہ بساط لپٹ رہی تھی اسی وقت ورلڈ بینک قائم کر دیا گیا تھا۔ دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ وقت لگا ہے اسے، تقریباً نصف صدی لگی ہے، لیکن اس وقت کرۂ ارض کا 3/4 اس یہودی، عالمی یہودی مالیاتی استعمار کے شکنجے میں پوری طرح جکڑا جا چکا۔ دونوں امریکہ شمالی اور جنوبی، پورا یورپ، پورا افریقہ، سوائے ایک سوڈان کا ملک ہے جو ابھی کچھ تھوڑا بہت، لیکن اس کا بھی میں سمجھتا ہوں حالات جو خبریں آ رہی ہیں بڑی وہ مایوس کن سی جا رہی ہیں۔ کہاں تک مقابلہ کرے؟ ایک ملک ہے جس کے وسائل بہت کم ہیں، عالم اسلام میں سے کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں، سوائے کچھ مدد کی ہے تو ایران نے کی ہے۔ ایران کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، انسرکلمنٹ آف ایران، اب ٹارگٹ نمبر 1 تو ایران ہے۔ ایشیا بھی تقریباً جو ہے، عالم عرب سربسجود ہو چکا ہے۔ عراق اگر کوئی کر سکتا تھا ادھر ادھر کی بات، اس کا بھرکس نکال دیا۔ اس کے ایٹمک جو بھی پلانٹس تھے، انسٹالیشنز تھی، انہوں نے تو بہت پہلے اسرائیلی جیٹس جا کر تباہ کر آئے تھے، سعودی عرب پر سے ریفولنگ کر کے گئے تھے۔ اور اس کے بعد جو بھی کچھ کیا ہے، عرب ممالک جو ہیں امریکہ کو چونکہ اڈے دینے کو تیار نہیں تھے، نہ سعودی عرب تیار تھا نہ امارات، لہذا انہوں نے اسکیم بنائی، گلاس پائی کے ذریعے سے دام پھیلایا اور صدام کو اس کے اندر جکڑا اور حماقت اور بیوقوفی کرائی، اور اس کے نتیجے میں اس کا اگلا پچھلا کھایا پیا سب اگلوا لیا۔ یہ حال ہے، 3/4 کرۂ ارضی کا جا چکا ہے۔ بھارت بھی تقریباً اس نظام میں جکڑا جا چکا ہے، مالیاتی طور پر، مارکیٹ اکانومی، کنزیومر اکانومی، فری اکانومی، اور انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے دروازے کھولنا۔ بھارت کو رشوت دی جا رہی ہے کہ تمہیں اس ریجن کی سب سے بڑی پاور ہم مان لیں گے، تم یہ ساری باتیں مان لو۔ اس پر ایک مضمون مجھے ملا ہے، کوئی سینٹر فار دی اسٹڈی آف کشمیر افیئرز ہے انگلینڈ میں، ان کی طرف سے آیا ہے اور بہت ہی چشم کشا مضمون ہے اس کا۔ انشاءاللہ ہم اسے قرآنک ہورائزنز میں شائع کر دیں گے، اس کو آپ مطالعہ کیجئے گا کہ یہ اس وقت کی اسٹریٹجی ہے کہ یہ NWO جو ہے نیو ورلڈ آرڈر، یہ بھارت کو یہ کچھ رشوتیں دے کر کے اس پورے علاقے کا آسین
اور آرک کا سربراہ بنا کر مالیاتی سارا جو ہے اس علاقے کا سربراہ بنا دیں گے، تم ہماری یہ چیزیں مان لو۔ اب ایک تو چین ہے موسٹ فیورڈ نیشن، لیکن چونکہ طاقت ہے وہ تھوڑا سا علاقہ ہے جو ابھی ٹو بی ٹیکلڈ ود ہے، ٹو بی ٹیکلڈ۔ ایک یہ خطہ ہے ایران، اس سے ملحق پاکستان، افغانستان، ان دونوں میں ایران میں ایک فنڈامنٹلسٹ شیعہ حکومت قائم ہے، علماء، شیعہ قانون، شیعہ جعفری فقہ، لیکن حکومت علماء کی ہے، فنڈامنٹلسٹ حکومت۔ دوسری حکومت فنڈامنٹلسٹ کی افغانستان میں قائم ہو رہی ہے، وہ بھی 4/5 جو ہے افغانستان کا طالبان کے قبضے میں ہے، اور بہت وہاں امن ہے، سکون ہے، حالات بہت اچھے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید بقیہ بھی، وہ دوستم شاید کوئی چھوٹا سا کوئی علاقہ اپنا بچا لے، ورنہ پورے افغانستان پر طالبان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ طالبان کون ہیں؟ فنڈامنٹلسٹ سنی حنفی علماء۔ اسی لیے اب تشویش ہو رہی ہے، پہلے تو طالبان کی مدد بھی کی، پروموٹ بھی کیا، پاکستان کے تھرو کیا، جو بھی کیا چھوڑ دیجئے اس کو، لیکن اب وہ تو الٹا ہمارے سر کو آ جائیں گے، لہذا تشویش وہ بہت زیادہ ریجڈ ہے۔ تیسرا رہ گیا یہ پاکستان، اس کی بھی حکومت سرنڈر کر چکی ہے، اور وہ تو یہ کہ ہمارے لیے راستہ ہی کوئی نہیں رہا۔ قرض کی پیتے تھے میں اور یہ کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی، ایک دن وہ رنگ لے آئی، ایک آرٹیفیشل خوشحالی ہم نے پیدا کر لی، محل بنا لیے۔ یہ سارے محل آپ کے ارد گرد ہیں کہ نہیں جن کو آپ کراس کر کے آتے ہیں؟ لیکن کیا ملک کی اکانومی کوئی مضبوط بنیادوں پر بھی قائم ہوئی ہے؟ یہ ملک وہ ہے جو دنیا کا غریب ترین ملک ہے، لیکن جس میں انسان دنیا کے امیر ترین رہتے ہیں، مقبوض، ہر ایک بال بال قرض کے اندر بدا ہوا، ہر بچہ پیدا ہوتے ہی مقروض۔ لہذا اس ورلڈ بینک اور IMF کو اس کو جدھر چاہیں مروڑ دیں، یہ ان کے اختیار میں ہے۔ یہ حالات ہیں۔ اس نیو ورلڈ آرڈر کو اگر کوئی ریزسٹ کر سکتا ہے تو صرف یہ خطہ، ایران، افغانستان اور پاکستان، اور اگر یہ ہو گیا تو روسی ترکستان کا علاقہ بھی، اس میں بھی کچھ فنڈامنٹلز تحریکیں اور فکر جو ہے پہنچ چکا ہے، لیکن ان کی چونکہ برین واشنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے، لہذا انہیں وقت لگے گا، ابھی آسان کام نہیں ہے ان کا۔ مجھے بتایا گیا، میں تو ٹیلی ویژن نہیں دیکھتا، BBC ٹیلی ویژن نے میرے کسی خطبہ جمعہ کے حوالے سے یہ بات کہی ہے، اے ڈینجر سگنل فار دی ویسٹ، میری اسی تجویز کو کہ ایران، پاکستان اور افغانستان کا ایک بلاک بننا چاہیے، انہوں نے کہا اٹس اے ریڈ سگنل فار دی ویسٹ، ڈینجر سگنل فار دی ویسٹ۔ یہاں کے لوگوں کے کانوں پہ جوں نہ ہل رہی ہو، انہیں معلوم ہو جاتا انسانوں کی عظیم اکثریت کیسی کیسی مشکلات کے ساتھ دوچار ہوتی ہے۔ عظیم اکثریت وہ ہے کہ جو کمر توڑ دینے والی مشقت کرنے کے باوجود 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتے، جن کے بچوں کو علاج کی سہولت میسر نہیں، مشقت، محنت، تکلیف، نہ صرف محنت و مشقت، محنت و مشقت کے اعتبار سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بھی لدو اونٹ کے مانند ہے یا کولو کے بیل کے مانند ہے، لیکن حیوان اور انسان میں اس اعتبار سے بڑا فرق ہے۔ انسان میں احساسات، رنج، غم، صدمہ، کسی جانور کا بچہ جب جوان ہو گیا، اب اس کے بعد وہ جانے اس کی زندگی علیحدہ ہے، والدین کی علیحدہ ہے، والدین بھی پتہ نہیں کوئی ان کا جوڑا ہے کہ نہیں مستقل۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں جس اولاد کو پالا پوسا، جنہیں اپنے جگر کے ٹکڑا سمجھ کر اور اپنا پیٹ کاٹ کر جن کو پالا ہے، اگر وہی بیٹا جوان ہو کر سینہ تان کر بات کرتا ہے، یا جیسا کہ آپ سنتے ہیں باپ پر ہاتھ اٹھا لیا ہے، ماں کو مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے، جو صدمہ اس وقت انسان کو ہوتا ہے کیا کسی حیوان کو ہوتا ہے؟ یہ صدمات
یہ رنج و غم قرآن مجید میں ایک پوری سورہ مبارکہ ہے اسی پر، جس کا مرکزی مضمون یہی ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ میں جو ابتدائی قسمیں ہیں ان کو اس وقت تشریح نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ ہمارا اس وقت کا موضوع نہیں ہے۔ جس پر قسمیں کھائیں اللہ نے تین، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، تین قسمیں کھا کر بات کیا کہی؟ ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا ہے۔ محنت اور مشقت ہر انسان کا مقدر ہے۔ عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ غریب لوگوں کے لیے یہ معاملہ ہے، نہیں، اصل میں محنت اور مشقت کی شکلیں مختلف ہیں۔ کوئی شخص دفتر میں بیٹھا ہوا مشقت کر رہا ہے، کسی کی ذہنی مشقت زیادہ ہے، کسی کی جسمانی مشقت زیادہ ہے۔ یہ جسمانی مشقت والا جو ہے تھک ہار کر رات کو سوتا ہے تو صبح کی خبر لائے گا، وہ پوری طرح ٹانگیں پھیلا کر سوتا ہے۔ اور یہ جو ذہنی مشقت کرنے والے ہیں، لمبی لمبی کاروں میں چلنے والے اور بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے، ایئر کنڈیشنڈ آفیسز اور بنگلوں میں رہنے والے، ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ ان کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں، انہیں جو صدمے ہوتے ہیں، انہیں جو فرسٹریشنز ہوتی ہیں، یہ نقصان ہو گیا ہے، یہ معاملہ ہو گیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے، فلاں پرابلم پیدا ہو گیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس غریب مزدور کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے ہپنوٹکس کی ضرورت جو ہے انہی عمرا کو ہوتی ہے، سیڈیٹیوز کی ضرورت انہی کو ہوتی ہے، ٹرینکولائزرز انہی کو چاہیے، انہیں نرم گدیلوں کے اوپر نیند نہیں آتی۔ تو مشقت اور محنت ہر ایک کے لیے ہے۔ صدمہ، غالب نے بہت خوب کہا تھا، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ یہ انسان کا مقدر ہے، یہ تو ہو کر رہنے والی شے ہے۔ غم تو رہے گا، صدمہ رہے گا۔ آپ کو شاید یاد آیا ہو، ایک بڑی عظیم ہستی گزری ہے انسانی تاریخ میں، گوتم بدھ، کپل وستو کا شہزادہ، ایٹ دی پرائم آف ہز یوتھ، 30 برس کی عمر، اس نے مشاہدہ کیا لوگوں کو، لوگ دکھوں میں ہیں، لوگوں کے لیے مصیبتیں ہیں، لوگوں کے لیے تکلیفیں ہیں۔ ایک اندھا آدمی دیکھا اس نے چلتا ہوا جو ٹھوکر کھا کے گرا اس کے نگاہوں کے سامنے، اس نے سوچا یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہے یہ اندھا کیوں ہے؟ کسی کو اندھا پیدا کر دیا جاتا ہے، پیدائش کے اندھا۔ کسی والدین کے سامنے اس کا بچہ جو ہے دم توڑ رہا ہے، کچھ نہیں کر سکتے، ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، جا رہا ہے تمہارے ہاتھوں میں سے، نکل رہا ہے، جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں بھی سورہ واقعہ میں قسم کھائی گئی ہے، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، واپس لے سکتے ہو تو لے لو، موت کے پنجے سے چھڑا لو اگر تمہارے اندر کوئی طاقت ہے۔ نہیں، جا رہا ہے، رو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر وہ اس فکر میں، یہ دکھ کیوں ہے انسان کا مقدر، اس کا سبب تلاش کرنے کے لیے پھر اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، اس سے نجات کیسے ہوگی، نروان کیسے ملے گا۔ پھر آپ کو معلوم ہے 30 برس کی عمر میں جوانی کا دور، جوان بیوی کو رات کو سوتے ہوئے چھوڑ کر گیا ہے، شیرخوار بچہ چھوڑ کر گیا، محل چھوڑ کر جا کر خاک چھانی ہے، کہاں کہاں پھرا ہے، کن کن رشیوں منیوں کی خدمتیں کی ہیں، کہاں کہاں گیا ہے، کتنا وقت لگایا ہے، کن کن جنگلات جو ہے اس کے خاک چھانی ہے اس نے۔ بہرحال اسے کیا ملا کیا نہیں ملا یہ میں اس سے بحث نہیں کرتا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی قبل کی شخصیت ہے، اور اکثر لوگوں کی تعلیمات بگڑ گئی ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اگر قرآن مجید ہمیں نہ بتائے تو ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ان کی اصل تعلیم کیا تھی؟ عیسائی جس مسیح کو ماننے والے ہیں اس مسیح کو تو ہم نہیں مانتے، اللہ کا بیٹا تو ہم نہیں مانتے، لیکن اگر قرآن مجید واضح نہ کرتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ اسی طرح گوتم بدھ کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں ان کے ماننے والے، اس کی طرف نہ جائیے، وہ کیا تھا حقیقت میں ہم نہیں جان سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے فلسفے کا جو مین تھیم ہے سروم دکھم، all is pain, all is suffering, all is agony، سروم دکھم، درد ہی درد ہے، رنج ہی رنج ہے، غم ہی غم ہے۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے گا۔
لیکن اس اعتبار سے اگر آپ غور کریں گے تو چلیے انسان حیوانات کی صف میں آ گیا بس، لیکن نہیں، انسان کی ہیومن ٹریجڈی کا نقطہ عروج بالکل ایک اور ہے۔ مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا، پھر جواب طلبی ہوگی، کیا کرتے رہے زندگی بھر؟ تم نے حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کی؟ تم نے حق پر چلنے کی کوشش کی؟ یا تم نے ظلم کیے، زیادتیاں کی، ناانصافیاں کی؟ آؤ حساب دو۔ حیوان سے یہ محاسبہ نہیں ہے، نباتات اور حیوانات اس سے بری، انسان ہے۔ اس پر بھی ایک سورت ہے قرآن مجید کی، سورۃ الانشقاق، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ اے انسان، تیرا معاملہ یہ ہے، تو مشقت پر مشقت جھیل کر، تکلیفیں پر تکلیفیں برداشت کر کے پھر ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوگا جواب دہی کے لیے۔ ثم لتحسبن بما تعملون، حضور کی ایک خطبے میں جو الفاظ آتے ہیں، واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب مرو گے جیسے کہ ہر روز شام کو سو جاتے ہو، رات کو سو جاتے ہو۔